بحث ہماری چل رہی تھی دلالت لفظیہ وضعیہ کے بارے میں. دلالت لفظیہ وضعیہ کہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو اور جو دلالت ہو وہ واضح کی وضع کی وجہ سے ہو. اچھا، اس کو نا ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ واضح سے کون کون مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وضع کرنے والے کون ہوتے ہیں. ایک معنی کے ساتھ ایک لفظ کو خاص کرنے والے کون کون لوگ ہوتے ہیں یا کون کون سی ہستیاں ہو سکتی ہیں، وہ بحث آگے آئے گی. دلالت لفظیہ وضعیہ کہ دلالت کرنے والی چیز لفظ ہو اور پھر جو دلالت ہو وہ واضح کی وضع کی وجہ سے ہو. اس کی بنتی ہیں تین قسمیں: دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. دلالت مطابقیہ اس کا پورا نام ہے دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے کل پر. یہاں پہ لکھ دیتا ہوں معنی موضوع لہو. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم اس کی وضاحت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. معنی موضوع لہو کے کل پر جو دلالت ہوتی ہے اس کو دلالت مطابقیہ کہتے ہیں. تو ادھر میں لکھ دیتا ہوں کل. اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے عین پر. عین کا مطلب ایگزیکٹ، بعینہ، منو عن، جو معنی موضوع لہو ہے وہ سارے کے سارے پر دلالت ہو جائے. لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر. اگر جز پر دلالت ہوتی ہے، آپ اس کی تعریف لکھیں گے دلالت تضمنیہ کی. لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر. چلیں یہاں پہ تضمنیہ لکھ دیا جائے گا. اور لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر. خارج لازم، اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر باقاعدہ ہم اس کا اجرا کریں گے. اگر لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر ہو تو وہ دلالت ہوتی ہے التزامیہ. التزامیہ جی، یہ ہیں تین اقسام دلالت لفظیہ وضعیہ کی. یہ بات یاد رکھیں، میں کہتا ہوں درخت تو آپ کے ذہن میں درخت کی شکل آ گئی. میں کہتا ہوں مسجد، آپ کے ذہن میں مسجد کی ایک صورت آ گئی. تو عام طور پہ جب لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ عام طور پہ کیا ہر وقت جب لفظ بولا جاتا ہے تو لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر ہی دلالت کرتا ہے. یہ 100% کنفرم ہے کہ لفظ کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا درخت اور آپ کے ذہن میں درخت آ گیا. ٹھیک ہے، یہ درخت آ گیا آپ کے ذہن میں. پورا درخت ہی آئے گا، آدھا درخت تو نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں موبائل تو آپ کے ذہن میں ایک پوری موبائل کی شکل آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم لفظ بولتے ہیں لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے کل پر ہی ہوتی ہے. دلالت تو ہو جانی ہے. اچھا، اب ہم نے کہا تھا کہ اگر معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت ہے تو دلالت مطابقیہ ہے. اگر معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت ہے تو دلالت تضمنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کے ذہن میں پورا معنی موضوع لہو آ گیا تو اس کی شاخیں بھی آ جائیں گی جو کہ اس کے جز ہیں، اس کے پتے بھی آ جائیں گے، اس کے تنے بھی آ جائیں گے، اس کی برانچز بھی آ جائیں گی. جز بھی تو آ گیا نا. تو جب یہ ایٹومیٹکلی ہوتا ہے، یہ آپ کا مائنڈ خود بخود کام کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب پورا معنی موضوع لہو ذہن میں آ رہا ہے تو اس کے اجزاء بھی ذہن میں آ رہے ہیں. تو ان فیکٹ خود بخود ہی جب دلالت مطابقیہ پائی جائے گی تو دلالت تضمنیہ بھی پائی جائے گی.
کیونکہ جب لفظ کی دلالت کل پر ہونی ہے تو کل کے اندر جز بھی ہے. جب آپ درخت لفظ بولتے ہیں اور آپ کے ذہن میں درخت آتا ہے تو وہ کل آتا ہے, تو کل کے ساتھ جز بھی تو آ رہا ہے نا. تو لفظ کی دلالت جب معنی موضوع لہو کے کل پر ہوگی اس وقت معنی موضوع لہو کے جز پر بھی ہو جائے گی. تو دونوں دلالتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں, اس چیز کو نوٹ کر لیجئے گا. نمبر 3 خارج لازم. پھر ہم دوبارہ اس پہ آئیں گے. لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر. ٹھیک ہے, اب یہ خارج لازم کا کیا مطلب ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. خارج آؤٹ سائڈ, باہر, کیا مطلب ہے اس کا؟ خارج کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی دلالت ایک ایسے معنی پر بھی ہوتی ہے جو اس لفظ کا ہوتے نہیں ہے. میں آپ کو اس کا بڑی آسان اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں یہ ایک لفظ ہے حاتم طائی. حاتم طائی شاید اسی طرح لکھا جاتا ہے. حاتم طائی ایک بندے کا نام ہے, عربوں کا بندہ تھا, گزر گیا. اب ہم حاتم طائی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا سخی تھا. تو آج کل جو سخی ہو نا تو ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ تو حاتم طائی ہے. اگر ایک بندے نے, وہ عام طور پہ زیادہ مال خرچ نہیں کرتا, ہے بھی غریب ہے, ایک دن اس نے 1000 روپیہ خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں, ہم کہیں گے یار تو حاتم طائی نکلا ہے. تو اب حاتم طائی یہ ایک لفظ ہے, یہ پورا ایک ہی لفظ ہے. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ تو 2 لفظ ہیں تو اس پہ بھی ہم بعد میں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ابھی یہ سمجھیں کہ یہ ایک لفظ ہے حاتم طائی, اور یہ کسی بندے کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ بندے کا نام ہے. چلے حاتم طائی. حاتم طائی کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ یہ ہے. جب ہم آج کے زمانے میں کسی کو کہتے ہیں کہ تو حاتم طائی ہے, تو ہم وہ حاتم طائی تو نہیں مراد لیتے جو پرانے زمانے میں گزر چکا. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تو بہت بڑا سخی ہے. اب حاتم طائی کا معنی موضوع لہو تو یہ ہے. حاتم طائی بول کر نا ہمارے معاشرے میں سخاوت مراد لی جاتی ہے. جس طرح وہ شیخ چلی بول کر ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے, یہ جس سمجھانے کے لیے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ بخل پن, کنجوسی مراد لی جاتی ہے. تو وہ ظاہر ہے ایک زمانے میں جو جس طرح رہ چکا ہو تو وہ چیز اس کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے, وہ لازم ہو جاتی ہے. اب حاتم طائی کا مطلب ہے یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے. اب ہم آج کے زمانے میں جب کسی بندے کو کہتے ہیں تو حاتم طائی ہے تو ہم معنی موضوع لہو تو مراد ہی نہیں لیتے, بلکہ ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ سخاوت, کہ تو بہت بڑا سخی ہے. ہم نے تو سخاوت مراد لینی ہے. تو حالانکہ یہ جو سخی ہونا ہے یہ اس میں شامل ہی نہیں ہے, اس کی ذات میں. سخی ہونا تو ایک الگ سے چیز ہے نا. میں نے آج کچھ بیسکس بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے, پھر آپ کو زیادہ اس کی سمجھ لگ جائے گی. بھئی حاتم طائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے کہ بندے کو, آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, انسان کی تعریف الگ ہے, ہم دونوں کی تعریف الگ ہے. اس کو میں اس کے بعد ڈسکس کروں گا. ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ حاتم طائی کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے. یہ تو خارج ہے. سخی ہونا, کنجوس ہونا, یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے, الگ سے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ حاتم طائی بول کر سخی ہونا مراد لیتے ہیں. ہاں, سخی ہونا خارج ہے, آؤٹ سائڈ ہے, اس سے باہر ہے, لیکن اس کو لازم تھا. سخی ہونا اس کو کیا تھا؟ لازم تھا, کیونکہ یہ سخاوت کرتے ہی کرتا تھا یہ بندہ. تو اس لیے جب ہم آج کہتے ہیں نا کسی کو تو حاتم طائی ہے, تو ہم نہ معنی موضوع لہو کا کل مراد لیتے ہیں, نہ ہی معنی موضوع لہو کا جز مراد لیتے ہیں, بلکہ ہم معنی موضوع لہو کا خارج لازم, یعنی ہوتا وہ خارج ہے, اصل معنی سے باہر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو لازم ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سخی ہونا. یہ بڑی بہترین اگزامپل ہے, بڑی ٹاپ کلاس یہ اگزامپل ہے. اس کو کہتے ہیں خارج لازم. یہ جو مطلب ہے یہ خارج لازم ہے. لازم کا مطلب کہ
اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو گیا اس طور پر کہ جب جب حاتم طائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے ذہن میں سخاوت آ جاتی ہے، تو یہ لازم ہو گیا۔ جب جب اس کا تذکرہ کیا جائے گا سخاوت آ جائے گی، خود بخود ہی ہمارے مائنڈ میں آ جائے گی۔ ایک اور اس کی اگزامپل ہے کہ معنی موضوع لہو کا کل بھی مراد نہیں لیا جاتا، جز بھی مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ کیا لیا جاتا ہے؟ خارج لازم۔ یہ خارج لازم ایک معنی ہی ہوتا ہے لیکن اس اصل معنی سے ہٹ کر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو لازم ہوتا ہے تو دیکھیں عام طور پہ کتابوں میں نا لازم لکھا ہوتا ہے۔ لازم کا مطلب خارج لازم، یعنی اصل معنی بھی نہیں ہے لیکن جب جب لفظ بولا جائے تو وہ معنی ذہن میں بھی آ جاتا ہے۔ حالانکہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو اصل معنی ذہن میں آتا ہے، لیکن اصل معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو خارج یعنی خارج عن المعنی الاصلی، آؤٹ سائڈ آف دا ریئل میننگ، اصل میننگ سے وہ خارج ہے لیکن پھر بھی اس کو لازم ہے۔ اس کی ایک اور اگزامپل جو کتابوں میں دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ نابینا۔ لیکن آپ سے پھر اس چیز کی وضاحت کی جائے گی آپ کے سامنے کہ یہ دو اگزامپلس کیوں لے کر آئے۔ نابینا، اب نابینا کس کو کہتے ہیں؟ بلائنڈ شخص کو نابینا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بلائنڈ ہے اس کو ہم نابینا کہیں گے۔ اچھا، اب جو شخص نابینا ہے، چلیں میں ادھر ایک اور تصویر بناتا ہوں، یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نابینا ہے نا۔ اب یہ دیکھیں اس کی آنکھیں نہیں ادھر بنائی ہیں، نابینا۔ آپ دیکھیں نابینا کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جس میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں ہی نہ ہوں یا آنکھیں ہوں لیکن ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نابینا وہ شخص ہے کہ جس کی باصلاحیت آنکھیں نہ ہوں، دیکھنے والی آنکھیں نہ ہوں۔ دیکھیں بینائی کہتے ہیں دیکھنے کو، اور نابینا، یہ نا کا مطلب نہیں، بینا کا مطلب ہے دیکھنے والا، لیکن نا کا مطلب نہ دیکھنے والا۔ بینائی دیکھنے کو کہتے ہیں، نابینائی نہ دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اب نابینا کا مطلب تو یہ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں جب بھی ہم نابینا کہتے ہیں نا تو اصل معنی موضوع لہو تو آتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک ایسے بندے کا تصور آ جائے گا کہ جس کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک قدرت کا نظام ایسا ہے ہمارے ذہن کا کہ آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ ایسے شخص کا بھی تصور آ جائے گا کہ جس کی آنکھیں ہیں، وہ بھی ذہن میں آ جائے گا۔ تو نابینا کو بینا لازم ہے، نہ دیکھنے والے کو بینا۔ اس کو اگر ادھر میں دو آنکھوں والا بنا دوں، یہ نہیں جی، دو آنکھوں والا بندہ بنا دیا، اس کا معنی موضوع لہو تو یہ ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں یا ہیں لیکن دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کا معنی موضوع لہو تو یہ ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے اور یہ نہ آئے۔ ذہن میں خود بخود ہی دیکھنے والا شخص بھی آ جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں آ جائے۔ تو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نابینا کو بینا، یہ بینا جو ہے یہ نابینا کو لازم ہے۔ یہ جو ہے یہ معنی خارج ہے، یہ خارج لازم ہے، دیکھنے والا انسان یہ خارج لازم ہے۔ معنی موضوع لہو تو یہ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو لازم کا مطلب یہ ہے کہ اصل معنی میں وہ نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں اگر لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج لازم پر ہو تو اس کو دلالت التزامیہ کہتے ہیں۔ اس لفظ کی دلالت اس پر دلالت مطابقیہ بھی ہے اور تضمنیہ بھی ہے، کیونکہ جب پورا ذہن میں آ گیا تو اس کے جز بھی ذہن میں آ گئے، تو اس کی دلالت اس کے کل پر بھی ہے اور اس کے جز پر آٹومیٹکلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی دلالت اس پر آنکھوں والے شخص پر یہ کیا ہے؟ التزامیہ ہے۔ شاید آپ تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہوں لیکن ابھی کلیئر ہو جائے گا ایک اور چیز کی وضاحت کرنے سے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تینوں دلالتیں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ دلالت کا کیا مطلب ہے کہ لفظ بولا ہے ذہن میں تصور آ جائے، جس چیز کا ذہن میں تصور آ گیا ہے
ایک لفظ بولنے سے جس چیز کا ذہن میں تصور آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ ان تصورات پر دلالت کر رہا ہے۔ لفظ بولتے ہیں، پورے معنی موضوع لہو کا تصور آتا ہے، دلالت مطابقی ہوتی ہے، پھر معنی موضوع لہو کے جز کا بھی تصور آ جاتا ہے، جب پورے کا آیا تو جز کا بھی آ گیا، وہ بھی دلالت ہو گئی۔ پھر اگر کوئی لازم ہو نا تو لازم کا تصور بھی خود بخود دیا جاتا ہے۔ آپ جب حاتم طائی کا آپ تذکرہ کریں گے، آپ کے ذہن میں وہ شخص بھی آئے گا اور اس کی سخاوت بھی ذہن میں آئے گی۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا بھی تصور ہوگا اور ختم نبوت کا بھی تصور ہوگا۔ لازم ہے وہ آتا ہے ذہن میں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان ہستی کو آپ سوچیں گے تو ساتھ اللہ کے نبی ہونے کا بھی تصور آئے گا، تو وہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تینوں دلالتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، دلالت مطابقیہ، دلالت تضمنیہ، دلالت التزامیہ، بیک وقت ایک ہی وقت میں تینوں ذہن میں آتی ہیں۔ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، ذہن میں آنا اور چیز ہے، آپ نے نیت کس دلالت کی ہے یہ اور چیز ہے۔ وہی اب لاسٹ کلاس میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، میں کہتا ہوں میرا موبائل خراب ہو گیا، تو میں نے لفظ بولا موبائل خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں پورا موبائل آیا تو لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے کل پر ہو گئی۔ جب پورا آ گیا تو اجزاء بھی آ گئے، لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر بھی ہوگی۔ لیکن دلالتیں دونوں پائی جا رہی ہیں، لیکن میں نے کس چیز کا قصد کیا ہے، میں نے نیت کس چیز کی ہے؟ میری نیت موبائل کے ایک اسپیسیفک اور خاص حصے کی ہوگی کہ اس کا پینل ٹوٹ گیا ہے یا بیٹری کا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ ارادہ ایک ہی دلالت کا کرتے ہیں، لیکن دلالتیں ذہن میں ساری آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو اگزامپل دی تھی کہ پرندہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب سے میں نے درخت بولا، آپ کے ذہن میں پورا درخت آ گیا، تو دیکھیں لفظ بول کر ذہن میں جو تصور آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ لفظ کی دلالت اس تصور پر ہے، تو وہ تصور ذہن میں آیا ہے نا، تو پورا درخت آپ کے ذہن میں آ گیا۔ جب پورا آ گیا اس کے اجزاء بھی آ گئے۔ لیکن میری مراد کیا ہے؟ دلالت تضمنیہ، یعنی دلالتیں ذہن میں ساری آ جاتی ہیں، لیکن آپ عام طور پہ ایک ہی دلالت کا قصد کرتے ہیں، انٹینشن کرتے ہیں، نیت آپ ایک ہی دلالت ہی کرتے ہیں۔ تو دلالت ہو جانا اور چیز ہے، اور قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ اور چیز ہے۔ بعض اوقات ہم لفظ بول کر معنی موضوع لہو کے کل کا ارادہ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات کل کا ارادہ نہیں کرتے، جز کا کرتے ہیں، بعض اوقات نہ کل کا کرتے ہیں نہ جز کا کرتے ہیں، بلکہ خارج لازم کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن دلالتیں ذہن میں تینوں آ جاتی ہیں۔ تو دلالتیں تینوں ہوں گی، لیکن ارادہ ہم کسی ایک کا کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، عام طور پہ ہم دلالت تضمنیہ کا ارادہ کرتے ہیں، عام طور پہ۔ اس کی اگزامپلس کافی آپ کو دے دی گئی۔ ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب دلالت مطابقیہ ہوگی، تضمنیہ بھی ہوگی، التزامیہ بھی ہوگی، لیکن شرط ہے کہ اس معنی موضوع لہو کا کوئی جز بھی ہو۔ دیکھیں اللہ کی ذات ہے نا، لفظ اللہ، اس میں جلالت کی دلالت اللہ کی ذات پر، یہ دلالت مطابقیہ ہے۔ یہاں دلالت تضمنیہ کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ معاذ اللہ، اللہ کی ذات کوئی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے جز بنے ہوئے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کی دلالت ذات باری تعالیٰ پر، یہ دلالت مطابقیہ ہے۔ یہاں پہ تضمنیہ کا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ تضمنیہ کا کنسپٹ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ معنی موضوع لہو کا جز ہو، یہاں پہ تو جز ہی نہیں ہے۔ تو لہذا تینوں دلالتیں تب ہوں گی جب اس معنی موضوع لہو کا کل تو ہوتا ہے، جب اس معنی موضوع لہو کا جز بھی ہو۔ اگر جز ہے پھر مطابقیہ کے ساتھ تضمنیہ بھی ہوگی۔ خارج لازم بھی ہر چیز کا، ہر لفظ کا خارج لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں مناطق خود ڈاؤٹ میں ہے، خود ان میں اختلاف ہے۔
اور زیادہ قول اسی بات کی طرف ہے کہ ہر چیز کا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک چیز کا تصور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی معنی خارج کا تصور ہمارے ذہن میں آتے نہیں ہے۔ خیر، اگر فرض کر لیں کہ ایک چیز ہے، اس کا جز بھی ہے، اس کا خارج لازم بھی ہے، تو پھر جب ہم وہ لفظ بولیں گے تو پھر تینوں دلالتیں پائی جائیں گی۔ اگر خارج لازم نہیں ہے، جز نہیں ہے، تو پھر تینوں دلالتیں نہیں پائی جائیں گی، پھر ایک ہی دلالت پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ دو ایگزامپلس کیوں دی گئی، حاتم طائی کی مثال کیوں دی گئی اور نابینا کی مثال کیوں دی گئی۔ دیکھیں، جو لزوم ہوتا ہے ہم نے دیکھنا ہے خارج لازم اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن تو لاسٹ کلاس میں ہو گئی تھی۔ تضمنیات، جس دلالت تضمنیہ کا ہم ارادہ کرتے ہیں وہ اکثر طور پہ میں نے مار کر پکڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کا ایک حصہ پکڑا ہوا ہے، سارے کو نہیں پکڑا ہوا۔ دلالتیں دونوں پائی جا رہی ہے، مطابقیہ بھی اور تضمنیہ بھی، ٹھیک ہے، لیکن میری مراد کیا ہے یہاں پہ؟ التزامیہ مراد ہے، قصد میں نے التزامیہ کا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے لزوم۔ لزوم کی تین قسمیں ہیں۔ اگر آپ کو خارج لازم کی نہیں سمجھ لگی ابھی تک تو اب لگ جائے گی۔ ایک ہے لزوم خارجی، ایک ہے لزوم ذہنی اور ایک ہے لزوم عرفی۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ لازم کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک لفظ کو ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی موضوع لہو تو آتا ہی آتا ہے، لیکن معنی موضوع لہو کے ساتھ ایک ایسا معنی بھی ذہن میں آ جاتا ہے جو معنی موضوع لہو ہوتے ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم نے، چونکہ وہ خارج تھا لیکن لازم بھی تھا، ذہن میں بھی آ رہا تھا، اس کو ہم نے خارج لازم بول دیا۔ تو آیا آپ کی اس لازم سے کیا مراد ہے؟ کیا لزوم خارجی مراد ہے؟ نہیں، لزوم خارجی ہماری مراد ہی نہیں ہے۔ لزوم خارجی کا کیا مطلب ہے؟ لزوم خارجی کا مطلب یہ ہے کہ ان آؤٹ سائڈ، خارج میں جب ایک چیز ہو تو ضروری طور پر ساتھ دوسری بھی ہو۔ مثال کے طور پہ یہ نابینا ہے، تو اگر میں کہتا ہوں کہ ساتھ والے کمرے میں نابینا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نابینا کو نہ دیکھنے والا شخص، نابینا کو بینا بھی لازم ہے، تو کیا میرا یہ مطلب ہے کہ ساتھ والے کمرے میں نابینا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بینا یعنی ایک دیکھنے والا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہ سکتا۔ ہو سکتا ہے بیٹھا ہو لیکن ضروری نہیں ہے۔ لیکن ضروری، آپ کہتے ہیں میں نے خواب، چلے وہ خواب کی بات نہیں، آپ کہتے ہیں مسجد میں نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نابینا بیٹھا ہے اب اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ساتھ بینا بھی بیٹھا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لزوم خارجی ہے، کہ خارج میں بھی اس کا پایا جانا لازم ہے، ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کا خارج میں بھی پایا جانا لازم ہے۔ یہاں لزوم خارجی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے لزوم ذہنی کی، کہ جب جب ہم نابینا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خود بخود ایسے شخص کا بھی تصور آ جاتا ہے جو صحیح سلامت آنکھوں والا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بخود ہی آ جاتا ہے، اس کے بغیر تو ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں لگے گی۔ تو لزوم ذہنی مراد ہوتا ہے یہ لزوم ذہنی۔ بعض اوقات لزوم عرفی مراد ہوتا ہے۔ لزوم عرفی کا کیا مطلب ہے؟ کہ عرف میں لازم ہے، ہوتا یہ بھی لزوم ذہنی ہی ہے لیکن اس کی اصل سوسائٹی سے آئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حاتم طائی جس دن پیدا ہوا تھا اس دن ہمارے ذہن میں سخاوت کا کنسیپٹ نہیں آیا تھا، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سخاوت کرتا یا نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت اس کا معنی موضوع لہو کا کل تھا اور معنی موضوع لہو کا جز تھا، بس کوئی تیسری چیز نہیں تھی ایسی سخاوت والی۔ لیکن جب وہ سخاوت کرنا شروع ہوا سوسائٹی میں مشہور ہو گیا، پھر عرف میں سوسائٹی میں یہ سمجھ لیا گیا کہ حاتم طائی اور سخاوت ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ سخاوت لازم اور جس کو لازم وہ بندہ ملزوم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں لزوم عرفی۔ یہ ہمیں عرف سے پتہ چلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صادق و امین ہونا یہ لزوم عرفی ہے۔ عرف میں اتنا مشہور ہو گیا سوسائٹی میں، عرف کا مطلب ابھی سوسائٹی سمجھ لیں، ویسے عرف کا مطلب نا عام لوگ ہوتا ہے، عرف عام کا مطلب عام لوگ۔
ویسے عرف کو اگر آپ زیادہ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو عرف بمانا معروف، اور معروف کا مطلب مشہور، یعنی ایک چیز جو زمانے میں اتنی مشہور ہو جائے کہ جب بھی ایک ہستی کا ذکر ہو ساتھ وہ چیز بھی ذہن میں آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی تذکرہ ہوگا ذہن میں آ جائے گا، کیا آ جائے گا؟ صادق و امین ہونا۔ یہ تو اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگوں نے لقب بھی دے دیا صادق و امین کا، ٹھیک ہے، صداقت والے اور امانت والے۔ یہ جو مثال دی گئی تھی نا، حاتم تائی بول کر سخی مراد لینا، یہ دلالت التزامی ہے۔ یہ جو لزوم ہے یہ لزوم عرفی ہے، یہ عرف نے، عام لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم حاتم تائی بول کر سخاوت مراد لیں گے، تو یہ لزوم عرفی ہو گیا۔ لزوم عرفی ہے تو ظاہر ہے پھر ذہن میں بھی آ جاتا ہے۔ تو حاتم تائی کی دلالت سخی پر، اس کا تعلق لزوم عرفی کے ساتھ ہے، اور نابینا کی دلالت بینا پر، اس کا تعلق لزوم ذہنی کے ساتھ ہے۔ تو یہاں لزوم خارجی مراد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس بحث کے بعد آئیے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف۔ لزوم ذہنی کا سوسائٹی میں بہت زیادہ رول ہے، لزوم ذہنی لزوم عرفی کا۔ بعض اوقات ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے تو اس کا لزوم عرفی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن آگے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ مراد ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہاں پہ آپ غلطی پر ہیں۔ ایک لائن آپ دوبارہ اس کو لکھ لیجئے گا کہ لفظ بول کر، ایک لفظ آپ کے سامنے بولا گیا ہے، وہ لفظ بول کر جو جو چیز آپ کے ذہن میں آ گئی ہے وہ اس کا معنی ہے، جو جو تصور آ گیا ہے۔ اب یہاں تو وہ معنی موضوع لہو ہوگا، اگر معنی موضوع لہو ہے تو یا کل ہوگا یا جز ہوگا، عام طور پہ دونوں ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ معنی موضوع لہو نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ خارج لازم ہوگا، کیونکہ خارج کے ساتھ اگر وہ لازم نہ ہوتا تو وہ ذہن میں نہیں تھا نا وہ لفظ بول کر۔ حاتم تائی جب آپ بولتے ہیں ذہن میں اس بندے کا تصور آ جاتا ہے، اگرچہ کسی بھی شکل میں، لیکن ساتھ سخاوت بھی آ جاتی ہے۔ تو جو سخاوت ہے یہ بھی معنی ہے، لیکن معنی خارج لازم ہے، یعنی معنی موضوع لہو سے ہٹ کر ایک آؤٹ سائڈ میننگ ہے۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ آئیے ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت جگہ مدد دے گا اس کو سمجھنا۔ میرا جسم میری مرضی، اس جملے کا استحصال کیا جاتا ہے، ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کلپ دیکھتے ہیں، کسی عورت سے پوچھا جائے بھی آپ کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، باقاعدہ باتیں کرتے ہیں۔ ویسے تو سوسائٹی کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب سمجھا جاتا ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو اس انداز سے بات کرے بھی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، مطلب کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں سیکیور ہونا چاہتی ہوں، محفوظ ہونا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر یہی مطلب ہے تو یہ تو بہت اچھا مطلب ہے، یہ تو ایگزیکٹ اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی غیر مرد، ٹھیک ہے، کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، بھئی اس کا یہ مطلب کس نے نکال لیا؟ اب آپ اس پورے جملے کا ایک معنی موضوع لہو دیکھیں کہ میرا جسم میری مرضی کا سیدھا سیدھا کیا مطلب ہے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ اب اس میں اچھی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، بری چیزیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے۔ لیکن اس کا جو لزوم عرفی ہے، لزوم عرفی وہ ہے منفی معنی۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میں شریعت کی پاسداری کروں یا نہ کروں، میری مرضی ہے، مجھے ہر اعتبار سے کھلم کھلا اجازت دے دی جائے، اس میں میری مرضی ہے۔ تو یہ ایک نیگیٹو چیز ہے۔
اب جب ہمارے سامنے کوئی بولتا ہے ہمارے ذہن میں یہ منفی مفہوم آتا ہے. بھئی منفی مفہوم کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کا مشہور مطلب سوسائٹی میں یہی ہے، یہ اس کا لزوم عرفی مطلب ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ کہ مجھے کوئی ٹچ نہ کرے، یہ نہ تو معنی موضوع لہو ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ لزوم عرفی ہے، نہ یہ لزوم ذہنی ہے. یعنی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا مطلب ہی نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی لزوم عرفی ان کی ایک نیگیٹو ہوتی ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ چیز آپ کو کام آئے گی، انگلش میں اس کو کہتے ہیں نیگیٹو کونوٹیشن، منفی مفہوم، نیگیٹو TION، نیگیٹو کونوٹیشن. اچھا، اس کا قرآن پاک سے آپ کو ثبوت دیا جائے گا کہ ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. یہ ہے پازیٹیو کونوٹیشن، یہ وہی اسپیلنگ ہے. نیگیٹو کونوٹیشن کا آسان مطلب ہے منفی مفہوم، پازیٹیو کونوٹیشن کا مطلب ہے مثبت مفہوم. ہر لفظ، ہر جملے کا مثبت مفہوم، بعض کا مثبت مفہوم ہوتا ہے، بعض کا منفی مفہوم ہوتا ہے. اب اس کا معاشرے میں مفہوم ہی منفی ہے. معاشرے میں تو دیکھیں، معاشرے میں جو مطلب رائج ہو وہی شمار کیا جاتا ہے. یہ اس طرح تو اللہ نہ کرے کوئی گالی دے اور کہے میرا یہ مطلب ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. کسی کو نازیبا کلمات بول کر، گالیاں نکال کر آپ بولنے بھی میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا، آپ مجھ سے تو پوچھے میرا کیا مطلب تھا. تو اس طرح تو سوسائٹی میں بگاڑ آ جائے گا، سارا نظام اس طرح درم برم ہو جائے گا. تو یا تو کسی لفظ کے ساتھ نیگیٹو کونوٹیشن ہوتی ہے، منفی مفہوم ہوتا ہے، یا پازیٹیو کونوٹیشن ہوتی ہے، مثبت مفہوم ہوتا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی جو کونوٹیشن ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو لزوم عرفی ہے وہی منفی ہے. وہ آپ سب کو پتہ ہے منفی ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب اس کا لزوم عرفی ہی منفی ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ جملہ بول کر یہ مراد لیتی ہوں. بھی مراد تب لی جائے جب معاشرے میں وہ بات سمجھی بھی جائے. یہ تو ایسے ہے جیسے تو کوئی کہے کہ میں حاتم تائی بول کر کنجوسی مراد لیتی ہوں یا لیتا ہوں، ایسے تو نہیں ہوگا. دوسری چیز، قرآن پاک میں اس چیز کا کتنا اہتمام کیا گیا ہے. آپ وہ یاد کریں، قرآن پاک پارہ نمبر 1 میں جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو راعنا مت کہو. کیوں؟ کیونکہ یہودی لوگ راعی کر دیتے تھے. اب راعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیپرڈ. شیپرڈ کا مطلب کیا ہے؟ چرواہا. یہودی جان بوجھ کے راعی نہ کرتے تھے، حالانکہ صحابہ نہیں تھے کرتے، لیکن چونکہ ایک اس کی نیگیٹو کونوٹیشن، منفی مفہوم کا ابھی لزوم عرفی تک تو وہ پہنچے نہیں تھا. ابھی تو منفی مفہوم کا صرف وجود آیا، صرف وجود آیا. اللہ نے صحابہ کو بھی منع کر دیا، حالانکہ صحابی تو راعی بولتے نہیں تھے، وہ تو راعی بولتے تھے، جس کا مطلب ہے رعایت کرنا، کہ ہماری رعایت فرمائیے. تو فرمایا نہیں، یہ لفظ ہی نہیں بولنا. کیوں؟ کیونکہ نیگیٹو کونوٹیشن وجود میں آ رہی تھی جیوز کے ذریعے، یہودیوں کے ذریعے. تو قرآن پاک اتنا اہتمام کرتا ہے کہ اگر نیگیٹو کونوٹیشن وجود میں آ رہی ہو تو اس لفظ کا ہی قلع کما کر دیا جاتا ہے، وہ لفظ کی ادائیگی سے روک دیا جاتا ہے. حالانکہ صحابہ کی بیڈ انٹینشن تو نہیں ہے، کہتے ہیں جی ہم یہ جملہ بولتے ہیں، ہماری تو غلط نیت ہی نہیں ہے. بھی آپ کی نیت میٹر ہی نہیں کرتی ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک جملے کا کیا مطلب لیا جاتا ہے، میٹر یہ چیز کرتی ہے. اگر وہ غلط لیا جاتا ہے تو پھر وہ جملہ غلط ہے، صحیح معنی لیا جاتا ہے تو وہ جملہ صحیح ہے. تو قرآن پاک نے نیگیٹو کونوٹیشن کا وجود، اس لفظ کا منفی جو مفہوم ابھی پیدا ہو رہا تھا، فرمایا کہ یہ لفظ نہیں بولنا، صحابہ کو منع کر دیا. اور اس کا منفی مفہوم تو پوری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے. تو پھر آپ یہ بول کر کہیں کہ ہماری یہ دوسری مراد ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ لینگویج کے خلاف ہے. تو اس اعتبار سے یہ لازم، آج کل تو یہ بڑا ٹرینڈ دیکھیں، ہم یو ٹرن لفظ بولتے ہیں نا، یو ٹرن لے لیا، یو ٹرن لے لیا، وہ بھی اس کا ایک لزوم عرفی مراد لیتے ہیں کہ بعد سے پھر گیا. یو ٹرن کا معنی موضوع ہو تو آپ
آپ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ روڈ سے اس طرح ٹرن ہو یو کی شیپ میں تو وہ یو ٹرن ہے، لیکن آج کل دیکھیں جتنا بھی وہ استعمال ہو رہا ہے وہ لزوم عرفی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک لفظ کا لزوم عرفی کیا ہے بھی۔ اگر آپ کی مراد صحیح ہے، آپ کی مراد صحیح ہے تو آپ جملہ چینج کر لیں، آپ یہ بول لیں کہ ہمیں اسلام کے مطابق حقوق دیے جائیں، یہ نعرہ بنا لیں، کوئی شعر کی صورت میں بنا لیں، یہ نعرہ ہی کیوں؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نعرہ یہ پاکستانیوں اور یہ پاک و ہند کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ نعرہ بھی ویسٹ سے بورو کیا گیا، اس کو زبان کی اسلام میں کہتے ہیں بورو کیا گیا، ادھار لیا گیا۔ یہ پہلے نعرہ یوکے میں یو ایس اے میں سٹارٹ ہوا تھا، مائی باڈی مائی چوائس، ایگزیکٹ یہ پاکستانیوں نے اس کی سیدھی سیدھی ٹرانسلیشن کی ہے، مائی باڈی میرا جسم، مائی چوائس، اس کو میں لکھ دیتا ہوں مائی باڈی مائی چوائس، جس کو آپ چوائس وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ چوائس کیا ہوتی ہے؟ مرضی، یہ نعرہ ہے۔ اچھا وہاں پہ لزوم عرفی اور ہے، اس کا عرف کیا ہوتا ہے؟ ہر ملک کا عرف اپنا اپنا ہوتا ہے نا، وہاں پہ اس کا مطلب اور ہے، یہاں پہ اس کی نیگیٹو کونوٹیشن ہے۔ جہاں تک میں نے ریسرچ کیا اس کو، اس کی وہاں پہ اس کا مفہوم مثبت ہے، کیونکہ وہاں کے حالات اور ہیں، وہاں پہ واقعی عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ ریپ ہوتے تھے۔ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ 1920-30 کا نعرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں تو لوگوں اپنا بچیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ واقعی ان کے ساتھ ریپ ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری باڈی ہے، ہمیں کوئی ٹچ نہ کرے۔ وہاں یہ کونوٹیشن پھر بھی کسی حد تک مثبت تھی، لیکن پاکستان میں تو پہلی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بہرحال پاکستان میں جب اس کا مطلب ہی نیگیٹو ہے تو آپ اس کو نہیں بول سکتے، کیونکہ لزوم عرفی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لزوم عرفی ایک ایسی چیز ہے جو معتبر ہوتی ہے۔ کوئی بھی جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں آپ بول لیں اور معاشرہ سمجھے کہ گستاخی ہو رہی ہے تو وہ پھر گستاخی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ نے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔ معاشرے میں ایک جملے کا مفہوم غلط ہے تو پھر وہ غلط ہے، چاہے آپ جو بھی نیت کر لیں۔ اس لیے ایک اور جملہ، آخری جملہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، چلیں ادھر جگہ نہیں بچی، اس کو یاد رکھیے گا۔ من لم یعرف العرف فہو جاہل، یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بندے کو عرف کا نالج نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی چیز معروف و مشہور ہے، سوسائٹی چل کس طرح رہی ہے، دور حاضر کا جس بندے کو نہیں پتا، فرمایا فہو جاہل، وہ جاہل ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں، لوگ ایک لفظ کا کیا میننگ لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ کلام کریں تو پھر ہی معاشرے میں سدھار آتا ہے۔